شادی کی رات فاطمہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے کمرے کی آرائش دیکھ رہی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رمیز کمرے میں آیا، چہرے پر مسکراہٹ لیے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مسکراتے ہوئے فاطمہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میری ماں نے میرے لیے خوبصورت اور حسین بیوی تلاش کی، اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو تاکہ خوبصورت بیٹے پیدا کر کے دے۔ رمیز کی پہلی بات ہی سن کر فاطمہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ پہلا ہی جملہ بیٹوں کا تھا۔ پھر رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑا، منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ فاطمہ سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا پہلا تحفہ ہے، اب اگلا تحفہ تم مجھے دو گی، ایسے ہیرے جیسا خوبصورت بیٹا۔ یہ سن کر فاطمہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، بیٹا بیٹی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ رمیز کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ بڑے غصے سے اس نے فاطمہ کو دیکھا، کہنے لگا مجھے صرف بیٹا چاہیے، اور اگر بیٹی ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر اسے اپنے بنگلے کی پچھلی جانب دفنا دوں گا۔ یہ سن کر فاطمہ کی جان نکلی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ رمیز کی عادت عجیب تھی، کبھی تو اتنی محبت جتاتا کہ جیسے اس کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکتا ہو، لیکن کبھی اس کا رویہ اتنا سخت ہوتا کہ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا یہ وہی رمیز ہے جو اس پر جان چھڑکتا ہے۔ فاطمہ کے لیے ایک بات بہت عجیب تھی، اور وہ یہ تھی اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ عام ساسوں جیسا نہیں تھا۔ ہر وقت کمزور بیٹھی رہتی، البتہ سسر نرم مزاج تھا۔ رمیز کی بھی کوئی بہن نہیں تھی، وہ 3 بھائی تھے اور بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے، الگ گھروں میں رہتے تھے۔ کئی بار فاطمہ اپنی ساس کے پاس بیٹھتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی، لیکن اس کی ساس نے کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ نہ کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالا، نہ کبھی روک ٹوک کی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر میں اس کی ساس موجود ہے۔ ایک بار وہ صبح جلدی اٹھ گئی، کمرے سے باہر آ گئی تو اپنی ساس کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پریشان ہوئی، حالانکہ یہ ایک غیر اخلاقی سی بات تھی، لیکن پھر بھی اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن اندر سے صرف رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فاطمہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی رمیز کی بھی آنکھ کھل گئی، کہنے لگا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ کہنے لگی بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی رمیز، آپ کی والدہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں، باتیں نہیں کرتی، گھر میں اتنی خاموشی ہوتی ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر رمیز کے ماتھے پر بل پڑے تھے، پھر نظریں چرانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں، اماں کا مزاج ہی ایسا ہے۔ لیکن فاطمہ کو لگتا تھا جیسے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی رازداری رکھی جا رہی ہے۔ صبح اس نے رمیز کے کام پر جانے کے بعد اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ صبح اپنے کمرے میں رو کیوں رہی تھیں؟ یہ سن کر اس کی ساس بری طرح سے گھبرا گئی، بدحواس ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ ساس نے دوپٹے سے صاف کیا، کہنے لگی اماں جی، میں نے آپ کے کمرے سے خود سسکیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں نہیں رو رہی تھی، تمہارا وہم ہے، اور یہ بھلا کون سا طریقہ ہے کہ تم میرے کمرے میں جھانک جھانک کر دیکھتی ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر کہنے لگیں نہیں نہیں، میں جھانک نہیں رہی تھی، میں گزر رہی تھی تو آپ کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے ذرا تشویش ہونے لگی تھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ نے بڑے پیار سے پوچھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئیں۔ آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہیں۔ فاطمہ کو کچھ تجسس سا ہونے لگا، لیکن انہی دنوں اس کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، کھایا بھی سب نکلنے لگا، اس کے سر میں درد رہتا، چکر آنے لگتے۔ اس کی ساس اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ جب پتہ چلا کہ فاطمہ حاملہ ہو گئی ہے، بجائے خوش ہونے کے فاطمہ کی ساس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کا دل عجیب سا ہوا کہ اس کی ساس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ گھر لانے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کی ساس نے اپنے بلڈ پریشر کی 2 گولیاں کھائیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ حیران ہوئی، کہنے لگی ابھی رمیز کو مت بتانا کہ تم حاملہ ہو چکی ہو۔ فاطمہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی، کہنے لگی اماں جی کیوں نہ بتاؤں، ایسی باتیں شوہر سے چھپائی تو نہیں جاتی۔ فاطمہ کو اپنی ساس کا برتاؤ بہت عجیب لگا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے پسینے صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی تمہیں لوگوں کا نہیں پتا، تم انہیں جانتی نہیں ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کہنے لگی آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ بات کیا ہے، لیکن اس کی ساس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ رات کو جب رمیز آیا تو فاطمہ پریشان تھی کہ اسے بتائے یا نہ بتائے، کہ وہ امید سے ہے۔
کمرے میں جب وہ آیا تو اس کی طبیعت گھبرا گئی۔ وہ الٹیاں کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب واش روم سے باہر آئی تو رمیز اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پچھلے چند دن سے تمہاری یہی حالت ہے۔ رمیز نے جب فاطمہ سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا۔ رمیز کہنے لگا، یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رمیز بہت خوش تھا، کہنے لگا، اب تو میرے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی، اللہ مجھے بیٹا دے، میرا وارث آنے والا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن رمیز سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بیٹا اور بیٹی اللہ کے اختیار میں ہیں، مرد اور عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہرحال صبح رمیز نے یہ خوشخبری سب کو بتائی تھی، اور فاطمہ کی ساس ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے پسینے صاف کر رہی تھی۔ فاطمہ کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اس رات بھی اس نے اپنی ساس کی سسکیوں سے روتے ہوئے آوازیں سنی، جیسے وہ بہت رو رہی ہو۔ فاطمہ کو لگا شاید اس کی ساس خوش نہیں ہے، وہ بے حد پریشان تھی۔ رمیز نے ایک دو ملازمائیں اور رکھ دی تھیں تاکہ فاطمہ کوئی بھی کام نہ کرے، بس اپنا خیال رکھے، اور وہ فاطمہ کو دن میں کئی بار فون کرتا، تم نے پھل کھایا کہ نہیں، دوائی وقت پر لی کہ نہیں، دیکھو تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، یہ نہ ہو کہ بچہ ضائع ہو جائے، اپنا بہت خیال رکھو، سارے کام چھوڑ دو۔ رمیز کا رویہ ایسا تھا کہ فاطمہ کو اپنے آپ پر رشک آنے لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بس اس کی ساس کا رویہ کچھ عجیب و غریب تھا۔ بظاہر تو وہ بھی فاطمہ کو کچھ نہیں کہتی تھیں، تانے نہیں دیتی تھیں، اسے پیار کرتی تھیں، لیکن ایک خوف اسے اپنی ساس کے چہرے پر ہر وقت نظر آتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اس کی ساس کس چیز سے ڈرتی تھی۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت اس کی ساس بنگلے سے باہر نکل کر پچھلی جانب گئی ہے۔ فاطمہ حیران ہوئی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور بنگلے کے باہر بہت دھوپ ہوتی تھی، یہاں تک کہ ملازمین بھی دوپہر کو اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے، اور اس دوپہر میں اس کی ساس بنگلے کی پچھلی جانب چلی گئی جہاں اس وقت سخت گرمی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں اس کی ساس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھیں، زیادہ تر اے سی میں ہی رہتی تھیں۔ فاطمہ لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی ساس پیچھے کیا کرنے گئی ہے، تو ملازمہ نے کہا کہ بی بی صاحبہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رمیز صاحب نے سختی سے آپ کو کمرے سے بھی باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اور آپ اس دوپہر میں اتنی گرمی میں باہر جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، اماں جی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی، چھوڑے اماں جی کو، اماں جی کا تو شاید دماغی مسئلہ ہے، روز دوپہر کو بنگلے کی پچھلی جانب چلی جاتی ہیں اور دھاڑے مار مار کر روتی رہتی ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ ایک عجیب سی الجھن میں پڑ گئی کہ آخر اس کی ساس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہر وقت روتی رہتی ہیں، ڈری سہمی رہتی ہیں، جیسے کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ بے تحاشا پریشان ہوئی تھی۔ ایک گھنٹے بعد اس کی ساس جب لاؤنج میں آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت رو کر آئی ہیں۔ جیسے ہی فاطمہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا جو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فاطمہ سیدھی اپنی ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ اس کی ساس کہنے لگی، کیا کام ہے، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، ہر وقت کیوں میری ٹو میں لگی رہتی ہو۔ فاطمہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو اس نے رمیز سے پوچھا کہ آخر اماں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ رمیز کہنے لگا، اب کیا کہہ دیا میری ماں نے؟ وہ کہنے لگی، اماں جی مجھے کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ دن کی دوپہر کو سخت گرمی میں بنگلے کی پچھلی جانب جا کر لیٹ جاتی ہیں، 1 گھنٹہ گرم دھوپ میں باہر بیٹھی رہتی ہیں، اس طرح تو بیمار پڑ جائیں گی۔ یہ سن کر رمیز پہلی بار فاطمہ پر چلایا، کہنے لگا، میری ماں کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بیمار ہو گئیں تو تمہیں سنبھالنا نہیں پڑے گا۔ رمیز کا یہ رویہ فاطمہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ جب 4 مہینے گزر گئے تو رمیز کہنے لگا، آج تمہیں لیڈی ڈاکٹر پر میں خود لے کر جاؤں گا، تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گا، پتہ تو چلے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، بیٹا ہوگا تو جشن منائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا میں اسے ضائع کروا دوں گا۔ یہ سن کر فاطمہ کی جان نکلی تھی، اور اس کی ساس یہ سن کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ فاطمہ بے حد ڈر گئی تھی، بے حد گھبرا گئی تھی۔ رمیز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہا کہ مبارک ہو، بیٹا ہے۔ یہ سن کر رمیز نے 2 بکرے صدقے کے دیے تھے اور گھر میں بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ فاطمہ کی دونوں جٹھانیاں تھیں اور ان دونوں کے بھی 2 بیٹے تھے۔
سب نے خوشیاں منائی تھیں سوائے اس کی ساس کے، جو اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنی جٹھانیوں سے پوچھا، اماں ایسی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، پتہ نہیں، یہ راز تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا۔ ہماری باری میں بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا، ہم پوچھ پوچھ کر تھک جاتے تھے کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال تم چھوڑو انہیں، اللہ نے تو تمہیں بیٹا دیا ہے، بس اس کی خوشیاں مناؤ۔ 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ فاطمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ رمیز نے بہت خوشیاں منائی تھیں، بھنگڑے ڈالے گئے، یہاں تک کہ خسرے بھی نچوائے گئے۔ بس ان خوشیوں میں اس کی ساس شامل نہیں تھی، ابھی بھی بنگلے کی پچھلی جانب تھی۔ فاطمہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بہت خوش تھی، لیکن دماغ اس کا اپنی ساس کی طرف تھا۔ رات دیر تک فنکشن ہوتا رہا اور اس کے بعد فاطمہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی، کیونکہ چھوٹا بچہ تھا، رات کو اٹھ کر بہت تنگ کرتا تھا۔ یوں تو رمیز کو بیٹے سے بہت محبت تھی، لیکن رات کی نیند جب بیٹے کے رونے کی وجہ سے خراب ہوتی تو وہ فاطمہ پر چلانے لگتا یا پھر الگ کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ابھی بڑا بیٹا 6 ماہ کا تھا جب رمیز کی ضد تھی کہ وہ دوبارہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ نے صاف انکار کیا تھا، کہنے لگی، رمیز ابھی فرحان چھوٹا ہے اور ابھی تو صرف 6 مہینے گزرے ہیں، بیٹا بھی مجھے آپریشن سے ہوا ہے، کچھ تو میرا احساس کرو۔ لیکن رمیز اپنی ضد کا پکا تھا۔ بڑا بیٹا فرحان ابھی 8 مہینے کا تھا جب فاطمہ پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ کہتا تھا، مجھے 4 بیٹے چاہیے، 4 شیر جوان پیدا کر کے دو مجھے، وہ بھی 4 سالوں میں۔ فاطمہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بھی اسے بہت باتیں سنائیں کہ پہلا بیٹا بھی اتنا چھوٹا ہے اور تم نے دوبارہ سے کنسیو کر لیا، ارے اس طرح دونوں بچوں کو توجہ نہیں ملتی۔ اب وہ کیا کہتی، اس کے شوہر میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس نے تو بہت سمجھایا تھا، لیکن رمیز کبھی کبھی اتنا ضدی ہو جاتا تھا کہ فاطمہ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ فاطمہ کبھی کبھی رونے لگتی کیونکہ اسے بہت نیند آتی تھی، الٹیاں بھی بہت ہوتی تھیں، اور فرحان بہت ضدی تھا، فاطمہ کی گود سے اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، کسی کے پاس نہیں جاتا تھا، ایک بچہ گود میں اور دوسرا وجود کے اندر۔ فاطمہ تو بری طرح سے کملا کر رہ گئی تھی۔ رات کو رمیز سے کہتی تو کہنے لگا، ناشکری مت کرو، اگر اللہ نے تم پر رحمت کی ہے تو۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، بہت ضدی ہے فرحان۔ کبھی فاطمہ ڈانٹ دیتی تو رمیز فاطمہ پر چلانے لگتا کہ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو ڈانٹا۔ جب تک دوسرا بیٹا پیدا ہوا فاطمہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پھر 2 بیٹوں کی ذمہ داری، اس نے اپنی ساس کی طرف توجہ دینی ہی چھوڑ دی، کیونکہ وہ ویسی ہی تھیں، اپنے پوتوں کو بھی زیادہ پیار نہیں کرتی تھیں۔ ساری ذمہ داری فاطمہ پر آ گئی تھی، 2 بچوں کو سنبھالنا، پھر گھر کی ذمہ داریاں، وہ رو دینوں کو تھی۔ دونوں بیٹے ایک ساتھ رونے لگ جاتے، تبھی فرحان چھوٹے بھائی کو دیکھ کر اسے مارنے لگتا کہ یہ کیوں میری ماں کے ساتھ سو رہا ہے۔ بچوں کی پرورش میں رمیز فاطمہ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ دوسرا بیٹا 1 سال کا ہوا تب تک فرحان بہت زیادہ ضدی اور بدتمیز ہو گیا تھا، کبھی کبھی تو اپنی دادی کو بھی مارنے لگتا تھا۔ جب فاطمہ ڈانٹتی تو رمیز اس پر چلانے لگتا کہ خبردار جو میرے شیر جوان کو تم نے ڈانٹا، تم اسے کچھ مت کہا کرو۔ رمیز کی یوں تو عادت اچھی بھی تھی اور بری بھی، لیکن بات بات پر اسے گالیاں دینے کی عادت تھی، حالانکہ فاطمہ اسے کئی بار روک چکی تھی کہ گالیاں مت دیا کرو، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ فرحان 2.5 سال کا تھا جب اس نے ٹوٹی پھوٹی باتیں شروع کی اور باپ کی طرح اکڑ کر چلنا شروع کیا۔ پہلی بار جب اس نے گالی دی تو فاطمہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر رمیز کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ وہ کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس نے گالی دی ہے؟ اگر میں نے اسے ابھی نہیں روکا تو اس کی گالی دینے کی عادت پکی ہو جائے گی۔ لیکن رمیز نے بیٹے کے سامنے ہی بری طرح سے فاطمہ کو ڈانٹ دیا کہ میرا بیٹا جو مرضی کرے، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا۔ چھوٹے بچے کو یہی لگا کہ باپ نے اس کی حمایت کی ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ چھوٹا بیٹا 1.25 سال کا ہوا تھا کہ وہ تیسری بار حاملہ ہو گئی۔ 1.5 سال بعد بچے پیدا کرنے میں وہ نہ تو فرحان کی تربیت ٹھیک کر پائی، نہ ہی بچوں کو توجہ دے پائی۔ 4 بچوں کے پیدا ہونے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر دیا تھا، کیونکہ وہ مزید بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اور اتفاق یہ تھا کہ 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، اور چاروں ہی باپ کی طرح بے حس بھی تھے۔ رمیز تو سینہ چوڑا کر کے چلتا تھا جیسے بیٹا پیدا کر کے اسے کوئی جاگیر مل گئی ہو۔ سب سے کہتا تھا، میرے تو بیٹے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے،
तभी मुझे बेटे दिए हैं। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा फरहान की बदतमीजियां बढ़ने लगीं और फरहान को देखकर दूसरे भाइयों ने भी गाली गलौज सीख ली थी, क्योंकि फातिमा जब भी मना करने की कोशिश करती, डांटती, तो रमीज़ इसे उल्टा बुरा भला कहता। दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। बड़ा बेटा जब स्कूल जाने लगा तो स्कूल में भी क्लास के बच्चों को मारकर और गाली देकर आया था और आकर अपने बाप को बड़े फख्र से बता रहा था। बजाय रमीज़ इसे डांटने के समझाता, कहने लगा, तू तो शेर जवान का बच्चा है, अगर तेरे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तू इसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मार देना। घबराना नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे बैठा है। बजाय बेटे को सही समझाने के इसने इसकी गलत बात पर यह कहकर छाप लगाई कि तुम्हारा बाप पीछे बैठा है, जो चाहे बदमाशी करो। फातिमा ने जब रमीज़ से कहा कि ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो, तो वो कहने लगा, मैं जानूं और मेरा बेटा जाने, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अरे मैंने अपने बच्चों को खुसरा थोड़ी बनाना है कि दूसरों से थप्पड़ खाकर आए। मैं तो अपने बेटों को शेर बनाऊंगा। हालांकि वो बदतमीज़ बना रहा था। बड़े भाई को देखकर छोटा भाई भी वही हरकतें करने लगा। फातिमा तो वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगी थी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां और फिर इसकी सास आजकल बीमार रहने लगी थी, इसलिए सास की जिम्मेदारी भी इसी पर आ गई थी। ससुर भी ऐसे ही रहते थे, कभी ठीक तो कभी बीमार। फातिमा ने अपनी सास की बहुत खिदमत की। वो बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गई थी। कभी कभी कहती, फातिमा तुम बहुत अच्छी हो, शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, कोई बेटी नहीं दी। मैंने अल्लाह से रो रो कर तुम्हारे लिए बस यही दुआएं मांगी थी कि तुम्हें बेटी ना हो। बड़े वजीफे किए थे मैंने। ये सुनकर फातिमा को बड़ी हैरत हुई थी। कहने लगी, अम्मा जी वो क्यों? बेटी भी हो जाती तो रमीज़ इसे भी प्यार ही करते। देखा नहीं बेटे को कितना सर चढ़ा रखा है। ये सुनकर सास की आंखों में आंसू भरे थे। कहने लगी, तुमने मर्द का सिर्फ एक रूप देखा है, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें बेटों से नवाजा है। बेटी हो जाती तो तुम रमीज़ का जो रूप देखती, तुम्हारी रूह कांप कर रह जाती। जो कुछ रमीज़ है इसका बाप भी ऐसा ही था। 3 बेटे हैं मेरे और तीनों को इसके बाप ने अपने जैसा बनाया, संग दिल, पत्थर दिल। इनको रहम नहीं आता। हमारे घर में अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें हैं, लेकिन रहमत नहीं है। यहाँ के मर्दों के दिल बहुत सख्त हैं। हमारे घर में बेटों के चिल्लाने की, गालियों की आवाज़ें तो गूंजती हैं, लेकिन बेटियों की हंसने और मुस्कुराने की आवाज़ें नहीं गूंजती। यहाँ तो बस औरतों की चीखों की आवाज़ें गूंजती हैं। कई बार मैंने तुम्हारे कमरे से बस रोने की आवाज़ें सुनी हैं और कभी दरवाज़ा खटखटा कर ये नहीं पूछा कि फातिमा क्यों रो रही हो, क्योंकि वजह मैं जानती थी। रमीज़ ने तुम पर ज़रा भी रहम नहीं खाया। ये नहीं सोचा कि तुम कैसे बच्चों को संभालोगी, पालोगी और पैदा करोगी। एक बच्चा वजूद में, दूसरा गोद में, तीसरा इब्तदाई तरबियत के मराहिल में। औरत किस तरह से तवज्जो देगी? इसे तो बस बेटे चाहिए थे ना। इसे बीवी की सेहत की परवाह ना ही थी और ना ही बच्चों की तरबियत की। बेटा पैदा करना ही बहुत बड़ी खूबी नहीं होती। या अल्लाह जिनको बेटा दे दे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। असल होती है बेटे की अच्छी तरबियत करना, इसे नेक बनाना। और हमारे घर में सिर्फ बेटा पैदा करने पर जोर दिया जाता है, इसकी तरबियत पर तवज्जो नहीं दी जाती। अगर औरत देना भी चाहे तो यहाँ के मर्द देने नहीं देते, कहते हैं कि ये शेरजाद हैं, इसे शेर बनाएंगे। देखा जाए तो शेर भी तो जानवर है। हम इंसान के बच्चों को जानवर बना रहे हैं और बड़े फख्र से बना रहे हैं। हमेशा चुप रहने वाली सास की बात सुनकर फातिमा हैरान थी। वो तो बहुत समझदार खातून थी, फिर चुप क्यों रहती थीं? शायद इसलिए कि फातिमा की तरह इसकी भी नहीं चलती थी। इसके शौहर ने भी इसे गूंगा जानवर बना दिया था कि वो चुपचाप गूंगी होकर एक कोने में बैठी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को शेर बनाना था, इंसान नहीं। और आगे भी वही तरबियत चल रही थी। फातिमा ने अपनी सास से कहा कि आप बंगले की पिछली जानिब क्यों जाती थीं? क्यों वहां जाकर धारे मार मार कर रोती थीं? इसकी सास की आंखों में वीरानी सी छा गई। कहने लगी, क्योंकि मैंने एक बेटी पैदा की थी। ये सुनकर फातिमा हैरान हुई। कहने लगी, तो फिर वो कहाँ है? कहने लगी, पीछे, बंगले के पीछे। वहीं तो इसे मिलने जाती थी रोजाना। लेकिन अब तो मेरा वक्त आ गया है इसके पास जाने का, इसलिए अब पीछे से मिलने नहीं जाती। फातिमा समझ नहीं पा रही थी कि इसकी सास कहना क्या चाह रही है। कहने लगी, अम्मा पीछे तो दरख्तों के अलावा कुछ नहीं है, बस बगीचा बना हुआ है। कहाँ रहती है वो? कभी सामने क्यों नहीं आई? कहने लगी, तुम्हारे ससुर ने कभी इसे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो किसी के सामने आती।
فاطمہ کہنے لگی، پھر بھی مجھے بتائیں آخر قصہ کیا ہے؟ اس کی ساس کہنے لگی کہ رمیز سے چھوٹی اس کی بہن بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن جب تمہارے سسر کو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا۔ یہ کہہ کر فاطمہ کی ساس کی سسیوں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ کہنے لگی، بڑی جان ہے اس خاندان کے مردوں کے ہاتھوں میں، انہیں بیٹی کا گلا دباتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آیا تھا۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی کہ اللہ نے 3 بیٹے تو دیے ہیں، اگر ایک بیٹی دے دی تو کیا ہو گیا؟ لیکن تمہارا سسر کہنے لگا کہ نہیں، بیٹی کا سن کر میری گردن 4 مردوں کے سامنے جھک جائے گی اور مجھے اپنی گردن نہیں جھکانی۔ بس رات کے اندھیرے میں میری بچی کو مار ڈالا اور پیچھے جا کر مٹی میں دفن کر دیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو اس گھر کی رونق ہی الگ ہوتی۔ میں تب سے یہی دعا کرتی تھی کہ میری کسی بہو کے گھر پر بیٹی نہ پیدا ہو، کیونکہ جو غم اور جو دکھ تکلیف میں نے دیکھی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بہو دیکھے۔ جب تم پہلی بار حاملہ ہوئی تھی تو مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو رمیز بھی اپنے باپ جیسا ہے، اس کا بھی اپنی بیٹی کا گلا گھونٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی جو اذیت میں نے سہی میری کوئی بہو نہ سہے۔ بڑے وظائف کیے میں نے تم تینوں بہوؤں کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ فاطمہ کے آنسو جاری تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو باتیں اس کی کان سن رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ جب سے فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، اس نے اپنے سسر کے دونوں ہاتھوں کو ہر وقت ناکارہ ہی دیکھا تھا۔ اس کے سسر کے دونوں ہاتھ ہر وقت کپکپاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک گلاس پانی تک نہیں پکڑ سکتے تھے۔ وہ بھی ملازم کو بلاتا تھا، لیکن زبان کے بہت سخت تھے۔ شاید بیٹی کا گلا دبانے کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی تھی، لیکن احساس نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ فاطمہ کی تو روح کانپ گئی تھی، یہ سوچ کر کے اپنی ہی سگی اولاد اور وہ بھی ننھی منی سی بچی کا گلا گھونٹنے کی ہمت آئی کیسے ہوگی؟ اتنی بھی عورت سے نفرت کیوں تھی؟ اگر عورت سے اتنی نفرت تھی تو ایسے مرد شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ساس چند دنوں میں مر چکی تھی، اور جب فاطمہ نے انہیں غسل دیا تو ایک عجیب سی بات دیکھی۔ اس کی ساس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کسی سے ملاقات کی خوشی ہو۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس چلی جائیں گی۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ساس کے مرنے کے بعد فاطمہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ رمیز کا رویہ ویسے کا ویسا ہی تھا، بیٹوں کو سر چڑھا رکھا تھا، اور ایسی تربیت پا کر وہ بھی جوان ہوئے تھے۔ فاطمہ بھی بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹوں کی شادی کا معاملہ آیا تو جب وہ اس معاملے میں لوگوں سے ملے، لوگوں نے جو باتیں اسے سنائیں، اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگے، ہم اس خاندان میں شادی نہیں کریں گے جہاں بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ کیا خبر ہماری بیٹی بیٹا پیدا کرنے کی بجائے بیٹی پیدا کر دے تو یہاں پر مرد اپنی ہی بیٹیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں، ایسے گھر میں ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ پہلے پہل تو رمیز جب بھی رشتہ دے کر آتا تو بہت برا بھلا کہتا کہ ایک تو بیٹیاں پیدا کی ہیں، اوپر سے اکڑ کتنی ہے۔ ارے احسان نہیں مان رہے کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے انہیں پسند کر رہا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب بڑے بیٹے کی عمر 40 کے قریب ہونے لگی، تب رمیز بھی ہمت ہار چکا تھا۔ اس کے گھر میں ہر نعمت تھی اور آسائش تھی، لیکن رحمت نہیں تھی۔ فاطمہ روتی تھی، کہتی تھی، آپ کی بہن کی آہ لگ گئی ہے آپ کو۔ آپ کے باپ نے بیٹی کی قدر نہیں کی، اس لیے اب آپ کے بیٹے کو بھی کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگڑتے رہیے اپنے بیٹوں کو لے کر، فخر کریں ان پر۔ ایک تو ان کی تربیت آپ نے ایسی کی ہے، لگتا ہے انسان نہ ہو جانور ہوں۔ گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں نے بیٹے نہیں کوئی بدماش پیدا کر لیے ہیں۔ رمیز کے بیٹے اب باپ کو بھی گندی گالیاں دیتے تھے، وہی کچھ لوٹا رہے تھے جو رمیز نے انہیں بچپن میں دیا تھا۔ رمیز اور فاطمہ بیمار رہنے لگے تھے، لیکن کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جو انہیں پانی بھی پوچھتا۔ اب رمیز کو احساس ہوتا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو ایسے وقت میں ضرور ماں باپ کی خدمت کرتی، لیکن رحمت تو ان کے گھر سے روٹھ چکی تھی۔ لیکن انہوں نے رحمت کی قدر ہی نہیں کی تھی، اس لیے بیٹوں پر فخر کرنے والے ایک بار اس کہانی کو ضرور سن لیں۔